بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایئرپورٹ کا سٹاف ایک فوجی کو ایئرپورٹ پر روتے ہوئے دیکھتا ہے اور فوراً سے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ بروکس لنڈسے مسیسپی نیشنل گارڈ کی 114 فیلڈ آرٹلری ریجمنٹ کی 2 بٹالین کے آفیسر ہیں۔ ایک فوجی بننا اس کے بچپن کا خواب تھا اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بروکس نے بہت زیادہ محنت کی تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ زندگی اس کو کس طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونے کا موقع دے گی۔ بروکس اپنی بیوی ہیلی کے ساتھ 2015 میں ملے اور جس دن سے ان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اس دن سے ہی ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور کوئی ان کو الگ نہیں کر سکتا۔ بروکس نے آخر ہیلی کے ساتھ شادی کر لی اور دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ بروکس کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ان کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ بروکس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اور اس کی بیوی نے ڈاکٹرز کے پاس ریگولرلی جانا شروع کر دیا تاکہ وہ روٹین چیک اپس کو یقینی بنا سکیں۔ یوں ان کا وقت اپنے نئے آنے والے بچے کو سوچ کر اچھا گزر رہا تھا کہ بروکس کو آرمی کی جانب سے کال لیٹر بھی آ گیا کہ اس کو ٹریننگ کے لیے فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہنچنا ہوگا۔ بروکس کو فوج کی نوکری کا پتہ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو ڈیوٹی پر پہنچنا ہوگا۔ بروکس نے جب اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی تو اس کے لیے بھی یہ خبر ایک سانحے سے کم نہ تھی، لیکن چونکہ یہ بروکس کا بچپن کا خواب تھا اس لیے دونوں نے کسی طرح ایک دوسرے کو سمجھا بجھا لیا۔ اب اس کی بیوی کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی کی پیدائش کے موقع پر اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور اس کے شوہر کو بھی پتہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پیدائش کے وقت نہیں دیکھ سکے گا۔ دونوں نے پھر ایک دوسرے سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کا نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور ان نے اس کا نام ملی رکھا۔ اب بروکس کو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر فوج کی ڈیوٹی کے لیے رخصت ہونا تھا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر کوئی پیچیدگی نہ ہو تو آرمی اپنے فوجی کو اس معاملے میں چھٹی نہیں دیتی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی بیوی پھر اکیلی ہی ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لیے جانے لگی اور اس کو سب سے زیادہ اس بات کی تسلی تھی کہ ڈاکٹرز کے مطابق وہ اور اس کا بچہ بالکل خیر خیریت سے ہیں، لیکن شاید حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کسی بات کو ضرور مس کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو اس کا بی پی کسی وجہ سے ہائی نظر آیا۔ ڈاکٹرز کو یہ بات مشکوک لگی اور ان نے اس کو گھر جا کر رپورٹس کا انتظار کرنے کا کہا۔ ان نے اس کے خون کا مکمل معائنہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کو ایک کمپلیکیشن ہے جس میں پیدائش سے پہلے ماں کا بی پی بڑھتا جاتا ہے اور یوں ماں اور بچے دونوں کی جان کو ہی خطرہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ خبر ہیلی کو دی اور اسے کہا کہ وہ فوراً سے ہسپتال آئے کیونکہ اس کے بچے کی پری میچور برتھ ضروری ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو کال کر کے اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب بروکس کو پتہ تھا کہ اس مسئلے کی وجہ سے ان کو چھٹی مل سکتی ہے، اس لیے ان نے طے شدہ طریقہ کار کے تحت اپنی بیوی کو ہیڈ کوارٹر کال کر کے اس سارے واقعے سے آگاہ کرنے کا کہا۔ اس نے جب کال کی تو ان نے اس کو ڈاکٹر سے بات کروانے کا کہا۔ جب یہ ہسپتال پہنچی تو اس نے فوراً سے ڈاکٹرز کو کنفرمیشن کال کرنے کو کہا اور ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ اس حالت میں اس کے شوہر کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ بروکس کو فوراً سے 4 دن کی چھٹی مل گئی اور اب بروکس کے سامنے بس 2 فلائٹس کا سفر رہ گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی بیوی اور ننھی سی جان سے مل سکتا تھا۔ اس نے فوراً سے ٹکٹ لیا لیکن اسے پتہ چلا کہ تمام فلائٹس فل ہیں اور اسے 10 بجے تک انتظار کرنا ہوگا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر کو فلائٹ نہیں ملی تو وہ مایوس ہو گئی، لیکن اس کے پاس یہ امید تو تھی کہ اگلے 4 دن اس کا شوہر اس کے ساتھ رہے گا اور اپنی بیٹی کے ابتدائی دنوں میں اس کا ساتھ دے سکے گا۔ پھر وہ اپنی پہلی فلائٹ پر سوار ہو گیا اور اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ فوراً ہی اپنے گھر پہنچ جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ ابھی بھی اپنے گھر سے کافی دور تھا۔ جب وہ دوسرے ایئرپورٹ پر پہنچا تو ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی کنیکٹنگ فلائٹ ڈیلے ہو چکی ہے۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش کے موقع پر اپنی بیوی کے پاس موجود نہیں ہو سکے گا۔ ادھر ڈاکٹرز نے ہیلی کو بتایا کہ اب انہیں دونوں کی صحت کے لیے فوراً سے کوشش کرنی ہوگی۔ ادھر بروکس کی والدہ اپنے بیٹے کی گھر واپسی کے لیے کچھ تو نہ کر سکتی تھیں، لیکن ان نے اس کی بیوی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان نے اپنا فون نکالا اور اپنے بیٹے کو اس کی بیٹی کی پیدائش میں شامل کرنے کے لیے ویڈیو کال کر دی۔ اب وہ اس ایئرپورٹ پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کی پیدائش دیکھ سکتا تھا۔ اب اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، اور اس نے اپنی بیوی کو باہمت رہنے کا کہا۔ ادھر اس کی فلائٹ کا بھی ٹائم ہو چکا تھا، لیکن وہ اس قدر اپنے فون میں کھویا ہوا تھا کہ اس کو آس پاس کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی والے اس کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ اس کا نام بلایا جا رہا ہے اور اسے فوراً سے فلائٹ پر سوار ہو جانا چاہیے۔ ادھر فون پر کسی نے اونچی آواز سے کہا کہ اسے فلائٹ پر کسی صورت سوار نہیں ہونے دینا کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ آواز آس پاس موجود تمام مسافروں اور سٹاف نے بھی سن لی۔ اب سب کو معاملات کی نزاکت کا اندازہ ہو چکا تھا۔
کچھ مسافروں نے اپنے طور پر فلائٹ کو ڈیلے کروانے کی کوشش کی تاکہ بروکس اپنی بیٹی کو دیکھ سکے۔ ایئرپورٹ والے کچھ دیر تک تو بغیر کسی مسئلے کے فلائٹ ڈیلے کر ہی سکتے تھے۔ سب کے بس میں جو تھا ان نے کیا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹرز نے اس کی بیٹی کو کیمرے کے سامنے کیا اور بروکس کی اپنی ننھی پری کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تمام لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اب ایئرپورٹ بروکس کی خوشی میں شریک تھا۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ اس کی بیوی کا بی پی بھی پیدائش کے بعد نارمل ہونا شروع ہو گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا شوہر بھی اس کے پاس پہنچ چکا تھا اور سب سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر گلے لگایا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔